اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. جی درس ہم نے پڑھا تھا کس دربارے چی بود؟ درس ما دیروز دربارے چی بود؟ درس ما درباره تربیت کودکان بود. درس پنجم بله متن خواندیم متن ما درباره تربیت کودکان بود. ہمارا جو متن تھا وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں تھا. امروز بله پرسش و تمرین بله پاسخ دهید لطفاً پاسخ دهید. برائے کرم برائے مہربانی جواب دیجیے. تربیت یعنی چیئے؟ تربیت یعنی چیئے؟ تربیت یعنی رشد دادن و آموزش شیوہائی درست زندگی. تربیت به معنای رشد دادن و آموزش شیوہائی درست زندگی. چرا باید تربیت از کودکی آغاز کنیم؟ کیوں ہمیں تربیت کو بچپن سے شروع کرنا چاہیے؟ چرا کے اگر تربیت از کودکی آغاز شود اثر و نتیجہ آن برای ہمیشه در زندگی افراد باقی میماند. متوجه میشوید آقای فهیم متوجه میشوید؟ بله کلثوم فاطمه شما متوجه میشی؟ بله. سکینه متوجه شدید؟ سکینه سلام صدام میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ هستی سکینه شما؟ بله آقا متوجه میشی؟ متوجه شدیم. خیلی خوب. شماره سه یعنی شماره دو چی بود؟ چرا باید تربیت از کودکی آغاز کنیم؟ چرا که اگر تربیت از کودکی آغاز شود اثر و نتیجه آن در زندگی افراد برای ہمیشه باقی میماند. شماره سه رفتار پیامبر با کودکان چگونه بود؟ پیغمبر کا برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ رفتار پیامبر با کودکان مہربانانه بود. چی بود؟ به آنها احترام میگذاشت. بله اینجاست. حضرت محمد با کودکان مهربان بود و به آنها احترام میگذاشت. پیش از آن که کودکان به ایشان سلام کند او به آنها سلام میکرد. خب شماره سه شد. شماره چهار به فرموده پیغمبر کے قول کے مطابق. قول یعنی فرموده یعنی کہے کے مطابق، رسول کے کہے کے مطابق یعنی قول کے مطابق. خداوند چه کسانی را دوست ندارد؟ خدا کس کو دوست نہیں رکھتا؟ کسے دوست نہیں رکھتا؟ کسی کے با کودکان مہربانی نہ کند و به آنها احترام نہ گزارد خداوند دوست ندارد. یہ کودکان را گرامی بدارید و آنها مهربان باشید. کسی که به کودکان مهربانی نکند نه اینجاست. خداوند عالم کسانی را که با خداوند کسی را که با فرزندانش مهربانی نکند دوست ندارد. شماره چهار شد. شماره پنج حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار تربیت کودکان چه دستورهایی دادهاند؟ حضرت محمد مصطفی نے بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا حکم دیے ہیں؟ یہ کچھ حکم دیے ہیں. برای کودکان خود نام خوب انتخاب کنید، با زبان کودکی و آن حرف بزنید، ہر وقت به آنها وعده دادید، به آن وفا کنید، به آنها دروغ نگویید، در پاکیزگی آنها بکوشید، به آنها تیراندازی و شنا بیاموزید. شماره 6 زمانی کے پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن و امام حسین علیہ السلام را میبوسید. جس وقت پیغمبر امام حسن اور امام حسین کو چوم رہے تھے برائے آن مرد چه حالت ایجاد شد؟ اس مرد کے لیے کیسی حالت ایجاد ہوئی؟ وہ چی گفت؟ بتعجب ہمیشہ دربارہ یہ کودکان میں مسلمان شفاعت میکرد و
کودکان را گرامی دارد و با آنها مهربان باشد. نہ اون دستور ہا دستور پوچھ رہے ہیں. حکم دستور یعنی حکم دستور ہا بہت سے حکم بہت سے تو یہی ہیں. واجہ جدید نئے کلمات. اثر یعنی نتیجے. چیزی کے پیش از انجام کاری بے دست میں آئے، وہ چیز جو کسی کام کو انجام دینے سے پہلے ہاتھ آتی ہے اسے کہتے ہیں اثر. اثر و نتیجہ یاد گرفتن زبان فارسی نست. اثر و نتیجہ یاد گرفتن یعنی سیکھنا. زبان فارسی کو سیکھنے کا اثر و نتیجہ یہ ہے کہ ما می توانیم بے زبان فارسی بے خانیم بے نویسیم و صحبت کنیم. زبان فارسی کو سیکھنے کا اثر نتیجہ یہ ہے کہ ہم فارسی زبان کو بے خوانی پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ معنی کہاں سے ہے؟ می توانی. انتخاب کردن یعنی چننا. قبول کردن ایک چیز ازمیان چند چیز. قبول کردن قبول کرنا ایک چیز کا، ازمیان چند چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا. من ازمیان دانشگاہ یہ اسلامی جہان، میں نے دنیا کی اسلامی یونیورسٹیوں میں سے، میں نے اس دنیا کی اسلامی یونیورسٹیز میں سے جامعۃ المصطفیٰ کو برائے درس خواندن انتخاب کر دوں. جامعۃ المصطفیٰ کو درس پڑھنے کے لیے میں نے انتخاب کیا، یعنی دنیا کی جو تمام اسلامی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے میں نے جامعۃ المصطفیٰ کا انتخاب کیا. اسے کہتے ہیں انتخاب کردن. متوجہ شی سکینہ فہیم آقای فہیم علی اصغر شما متوجہ شی. بله. باقی ماندن یعنی وجود داشتن بخشی از یک چیز. ایک چیز کا بخشی یعنی کچھ حصہ موجود ہونا، ایک چیز کا کچھ حصہ موجود ہونا یعنی باقی ماندن. مثلا کب بعد از تمام شدن بخش دیگر، دوسرے حصے کے ایک چیز کے ایک حصے کے تمام ہونے کے بعد ایک حصے کا باقی رہنا. باقی مان ماضی مطلق، باقی بیماند حال، باقی بیمان امر. ما 5 درس از کتاب چہارم را خواندہ ایم، ہم نے چوتھی کتاب کے 5 درس پڑھ لیے ہیں. وہ 5 درس دیگر اور 15 اور درس باقی ماندیات باقی رہ گئے ہیں. بھلے ہاں تو چوتھی کتاب کے 5واں درس ہم نے پڑھ لیا ہے. ہم نے چوتھی کتاب کا 5واں درس پڑھ لیا ہے، 15 درس اور باقی رہ گئے. بوسیدن یعنی بوس کردن، بوس کردن یعنی چومنا. بوسید می بوسد بے بوس. بوسیدن دست پدر و مادر بسیار خوب است و ثواب دارد. ماں باپ کے ہاتھ کو چومنا بہت اچھا ہے اور ثواب رکھتا ہے. پاکیزگی یعنی تمیزی، نظافت. اسلام به پاکیزگی و تمیز بودن اہمیت زیادی میدہ ہے. اسلام پاکیزگی اور صاف ستھرا ہونے کو بہت اہمیت دیتا ہے. تربیت یعنی یاد دادن رفتار و اخلاق خوب بے کسی، یعنی کسی کو بے کسی یعنی کسی کو اچھا اخلاق خوب یعنی اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ. کسی کو اچھا برتاؤ اور اخلاق یاد دادن یعنی سکھانا. کسی کو اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ سکھانا اسے کہتے ہیں تربیت. سلام کردن بے دیگران. دیکھیے جملہ، دیکھیے ہر ورڈ کے بعد میننگ بتانے کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ ایک جملہ بناتے ہیں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے ان جملوں کو، ان ورڈز کو، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کی. اور کیونکہ آپ چوتھی کتاب پڑھ رہے ہیں تو بچوں کی طرح رٹا مت ماریے گا کہ انہوں نے جو جملہ بنایا آپ وہی بنائیں. نہیں، آپ تربیت کے معنی لفظ کسی اور جملے میں استعمال کیجئے. ماں باید بے کودکان مان از کودکی تربیت کنیم. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کریں. آپ ایسے تعجب ایک شکل و حالت در انسان کے اندر، در انسان کے اندر ایک شکل اور حالت کے از دیدن کے جو دیکھنے یا شنیدن سننے یا برخورد
یعنی ملاقات با چیزی کے منتظر آدمی، ایسی چیز کا سامنا ہو کہ جس کا وہ منتظر نہیں ہے، اچانک سے کوئی اور چیز غیر متوقع یعنی وہی کہ جس کا منتظر نہیں ہے آدمی، اچانک سے وہ چیز اس کو سامنے آ جائے، بے وجود میں آئے، وجود میں آ جائے، تو کیا ہوگا؟ ایک حالت انسان کی شکل، ایک حالت پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر تعجب کی۔ وقتی در فصل تابستان برف آمد، بتائیے برف کب پڑتی ہے؟ سردیوں میں؟ گرمی میں تو آپ کو متوقع نہیں ہے برف پڑنا، لیکن فصل تابستان برف آمد، جس وقت گرمی میں برف پڑ گئی، ہمیں مردم تعجب کرتے ہیں، تمام لوگ تعجب، ظاہر سی بات ہے تعجب کی بات ہے کہ گرمی میں برف۔ یا مثلا ابھی میں کہوں آپ کہ ایک یہ بھی تعجب کی بات ہے، مثلا این کلاس زبان فارسی کاملا خوب صحبت بھی کنے، ابھی ایک کلاس جو ہے بہترین ایک دم سے اچھی فارسی بولنے لگے، حالانکہ یہ امید ہے آپ لوگوں سے، غیر متوقع نہیں ہے، امید ہے۔ خوب تیر اندازی یعنی انداختن تیر بے طرف کسی، انداختن ڈالنا، پھینکنا، مارنا، تیر بے طرف کسی، کسی شخص کی طرف یا چیزی یا کسی چیز کی طرف، برائے کشتن قتل کرنے کے لیے، یا تو قتل کرنے کے لیے یا شکار کے لیے یا مسابقے، یا جی مسابقے یعنی کون بتائے گا؟ مسابقے کمپٹیشن مسابقے، کلثوم فاطمہ فہیم صاحب مسابقے یعنی بھلے، مثلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جامعۃ المصطفیٰ کی طرف سے مسابقات برگزار ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی سی کتاب کا مسابقہ ہے بھائی، جیسے ابھی کچھ دن پہلے بھی آپ لوگوں نے مسابقہ دیا ہے، جی مقابلہ، وہی کمپٹیشن، جی کمپٹیشن، مقابلہ، جس کو جناب آمنے سامنے کی لڑائی ہو سکتا ہے نا؟ جی آمنے سامنے کی لڑائی نہیں بھائی، لڑائی بھی ایک مسابقہ ہے، ہر وہ چیز جس میں پہلا آگے دوڑنے کی، انعام لانے کی کوشش کرے، پہلا نمبر لانے کی، وہ مسابقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، چاہے پڑھائی میں ہو، چاہے کھیل میں ہو، ٹھیک ہے، اسے مسابقہ۔ شکارچی یعنی شکاری، با طوفان بندوق سے، بے طرف آہو ہرن کی طرف تیر اندازی کر۔ اب دیکھیں تیر اندازی جسے ہم تیر کہتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں، اور بندوق کی گولی کو بھی تیر کہتے ہیں، بندوق طوفان بندوق سے۔ حرف زدن یعنی صحبت کردن، بات کرنا، سخن گفتن، بات کہنا۔ حرف زد ماضی مطلق، حرف میں زد حال، حرف زن ام۔ یک ساعت پیرامون مشکلاتم با مدیر حرف زدم، بھلے میں نے 1 گھنٹے اپنی مشکلوں کے بارے میں، اپنی پرابلمز کے بارے میں مدیر سے، پرنسپل سے بات کی، اپنی پرابلمز کے بارے میں نے پرنسپل سے اپنی پرابلمز کے بارے میں، پیرامون یعنی دربار ہے، پیرامون یعنی دربار ہے، دربار ہے یعنی پیرامون ہے۔ من فردا دربار ہے تربیت کودکان در کلاس سخنرانی میکنم، بھلے میں کل بچوں کی تربیت کے بارے میں کلاس میں گفتگو کروں گا، تقریر کروں گا، اسپیچ دوں گا۔ رشد یعنی بزرگ شدن، بڑا ہونا، کامل ہونا۔ شیر مادر در رشد کودکان، ماں کا دودھ بچوں کے جی بڑے ہونے میں اثر بسیار زیادہ دارد، کامل ہونے میں بچوں کے بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، بہت زیادہ نہیں، بہت سے زیادہ۔ دیکھیے ماں کا دودھ بہت زیادہ، ماں کے دودھ کی اتنی تاثیر ہے کہ انسان کے بڑھاپے تک کام آتا ہے ماں کا دودھ۔ انسان بچپن سے لے کے جب بڑھاپے تک بھی پہنچتا ہے نا، جو طاقت مین ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ماں کے دودھ کی۔ دنیا حالانکہ ایک آدمی 70 سال کی عمر میں کیا کیا کھا لیتا ہے، کتنی چیزیں کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے۔ 70 سال میں روز اگر 3 ٹائم بھی اگر خالی کھانا کھا رہا ہے تو 70 سال تک کتنی دفعہ کھا لیا اس نے، کتنی طاقت بنی۔ لیکن دہی سب سے جو اہم طاقت ہوتی ہے وہ ماں کے دودھ کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ آج کل چینج ہو گیا، ماڈرن زمانہ کیا آ گیا، ماڈرن زمانہ کیا آ گیا، آج کل کی ماں نے یہ چیز بھلا دی، بس پیدا ہوتے 1-2 بار دودھ پلاتی ہیں، 1-2 دن، اس کے بعد لو جی بوتل پکڑا دی۔ اس کا پتہ ہے کیوں کیا فرق ہے؟
آج کل ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے بے رخی کرتے ہیں، محبت ہی نہیں کرتے. جن لوگوں نے، اور حالانکہ روایتوں میں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جس چیز پہ رہتا ہے اس کے جسم سے اس کا ٹکراؤ رہتا ہے، اسی سے انسیت ہوتی ہے. جب پالنوں میں پلے گا بچہ تو انسیت ماں باپ سے کیسے ہوگی جب وہ آغوش میں پلا ہی نہیں ہے؟ آغوش میں اگر پلا ہوتا تو اس کی آغوش جوانی میں ماں باپ کو چھوڑ کے جانے ہی نہیں دیتی. وہ آغوش کی گرمی، وہ آغوش میں رہ کے جو اسے ایک جوڑ اس کے اندر ہو گیا ہے، ماں کے اور باپ کی روح سے اس کا جو جوڑ ہو گیا ہے، وہ کبھی نہیں جانے دے گا بیٹے کو کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے بے رخی اختیار کر کے چلا جائے. لیکن آج کل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پیدا ہوتی گود میں کب تک پالتے ہیں. اب تو جھولے ہیں، پالنے ہیں، ان میں بٹھا کے لو جی ٹہلتا پھر لیٹا رہے پڑا رہے. تو بقول ہمارے پرنسپل نعیم عباس عابدی صاحب کے کہ پھر تو بچہ ایسی ہی ٹمپریری چیزوں سے ہی محبت کرے گا جو ٹکاؤ نہیں ہے، ماں باپ سے تھوڑا ہی کرے گا. پھر اس لیے کہتے ہیں ماں کی آغوش، باپ کی آغوش اور ماں کا دودھ صحیح استعمال ہونا چاہیے. ماں کو ہمیشہ اپنا دودھ پلانا چاہیے جب تک پلا رہی ہے، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے اپنے دودھ پلانا چاہیے. اور اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو ماں کی محبت کبھی نہیں ختم ہوگی اس سے، ہمیشہ. اور دوسرا بچے کی طاقت ہمیشہ وہی ہوتی ہے. کتنے بھی انسان مغزیات کھا لے زندگی میں، لیکن ماں کے دودھ کا اثر آخر تک. اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کیسا ہو. ٹھیک. شیوے یعنی انتخاب یک راہ مخصوص برائے انجام کاری. برائے انجام کاری کسی کام کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص راستے کا انتخاب کرنا، طریقہ جسے کہتے ہیں، راہ و روش. برائے آموزش زبان فارسی، زبان فارسی سیکھنے کے لیے شیوہ ہے مختلفی وجود دارد، مختلف طریقے موجود ہیں. کہ بہترین شیوے، بہترین طریقہ کیا ہے؟ آموزش فارسی پہ فارسیات کے فارسی کو آپ فارسی میں سکھائیے. اردو سے فارسی سکھائیں گے جیسے ہمارے انڈیا میں ہوتا ہے، اردو زبان میں فارسی سکھائی جاتی ہے. اردو زبان میں فارسی سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیر لگے گی سیکھنے میں. لیکن جب فارسی سے فارسی سکھائیں گے تو دیکھیں یہاں پر، دیکھیں ورڈ کے میننگ کیا ہے. اردو میں نہیں دیا آپ کو، ہندی میں نہیں دیا آپ کو، انگلش میں نہیں دیا آپ کو. دیکھیے فارسی سے فارسی میں دیے ورڈ تاکہ آپ فارسی میں سمجھیں. اور یہ جو میں آپ سے بول رہا ہوں چوتھی کلاس میں آ کے مجھے یہ بھی نہیں بولنا تھا آپ سے، فارسی میں ہی کہتا. شیوے یعنی انتخاب می فہمی دی بے فہم ان دارچی میگے ان میگے ایک راہ مخصوص رہ انتخاب کنید برائے ایک انجام کاری. یعنی راہ و روش، یعنی مجھے اس ٹائم کیا کرنا تھا؟ سب باتیں آپ سے فارسی میں بولنی تھی، اردو کا ایک ورڈ یوز نہیں کرنا تھا چوتھی کلاس میں آ کے. لیکن کیونکہ ابھی چوتھی کتاب آپ پہنچے ہی اس طریقے سے ہیں کہ مجبوری ہے. ابھی آپ دیکھیں پہلی کتاب میں پڑھایا جنہیں، اب میں تھوڑی دوسری پڑھا رہا ہوں. میں اب اس میں زیادہ تر فارسی بولتا ہوں، کبھی کبھی اردو بھی بولتا ہوں، لیکن جیسے جیسے کتاب پڑھے گی میں اردو کم کرتا چلا جاؤں گا. کوشیدن یعنی کوشش کردن، تلاش کردن. کوشید می کوشد بکوش. بله ان کوشید ماضی مطلق ہے، می کوشد فعل حال ہے، بکوش فعل امر ہے. بله کوشش کرد، ما می کوشیم، ما یعنی کوشیم یعنی سعی میکنیم تا زبان فارسی را به خوبی یاد بگیریم، تا بله زبان فارسی را بله به خوبی یعنی یاد بگیریم، اچھی طرح یاد کریں، سیکھیں. گذشتن یعنی رفتن از جای، یعنی از یک جا به جای دیگر رفتن. بله رفتن از جاهای جگہوں سے جانا، بین مکان شروع حرکت و پایان حرکت. آپ کی حرکت جہاں سے شروع کی ہے وہاں سے، اور جہاں حرکت آپ کا اتمام ہے وہاں تک، اس کے بیچ مختلف راستوں سے گزرنا. ہوا پیما از بالائے کوہا، ہوا پیما پہاڑوں کے اوپر سے، ہوائی جہاز پہاڑوں کے اوپر سے، جنگل کے اوپر سے، شہروں کے اوپر سے، وغیرہ وغیرہ کے اوپر سے می گزرت گزرتا ہے. نتیجے سر انجام کار یعنی کام کا انتہا، نتیجہ. چیزی کے در پایان کاری بدست میں آیا، وہ چیز جو کسی کام کے انجام
آخرت میں ہاتھ آتی ہے، اسے کہتے ہیں نتیجہ۔ نتیجہ آموزش زبان فارسی کو سیکھنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں خواندن نوشتن و صحبت کردن به این زبان کہ اس زبان میں ہم لکھنا پڑھنا اور بات کرنا نتیجہ۔ خوب الان امروز درس تمام شد، وقت تمام شد، انشاءاللہ فردا بقیه فردا میخوانیم انشاءاللہ به امید خدا حافظ شما و صلی اللہ علی محمد و آله و صحبه.